اللہ معاف کرے آگے وارز کا دور آنے والا ہے. حدیث بہت کلیئر کٹ ہے اس میں, اینڈ دس از جسٹ دا بگننگ. پھر آگے آپ کو پتا ہے کہ دجال اس کے آنے سے پہلے 3 سال پہلے جو قحط سالی ہوگی, تو یہ ہمارے سامنے حدیث بہت کلیئر ہے. تو ایک چیلنجز کا دور شروع ہونے والا ہے. ان چیلنجز کو میں اپنی سمجھ کے مطابق انشاءاللہ کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ ان کے لیے ہم اپنے آپ کو ریڈی کس طرح سے کریں. تو اس میں چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے جس پہ ورکنگ ہونی چاہیے, انڈیویجول لیول پہ ورکنگ ہونی چاہیے, کیونکہ ہر انڈیویجول یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے. جیسے میں نے کہا کہ ہر وہ آرگنائزیشن جو اس حوالے سے آواز ریز کر رہی ہے, کسی بھی لیول پہ کر رہی ہے, اس کا ساتھ دیں. یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اب بات آتی ہے کہ عملی طور پہ وہ نوجوان کیا کرے, وہ انسان کیا کرے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کرنے کی سخت ضرورت ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. مسلم آئیڈینٹی سے میری کیا مراد ہے؟ دیکھیں, بہت عرصے سے اس چیز سے ہم بڑا دور چلے گئے کہ ہم ایک امت ہیں اور ہم ایک جسم کی مانند ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک جسم کی مانند ہو. امت کا غم فیل کرنا, امت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایکشنز کو درست کرنا, اپنی سوچ کو درست کرنا, یہ ہم سب کا فرض ہے. اور یہ مسلم آئیڈینٹی ایسے ریوائیو نہیں ہو جائے گی. اس مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دین کو پڑھنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو لرن آور دین, وی نیڈ ٹو کنیکٹ ٹو آور ہسٹری. اور مسلم آئیڈینٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کم از کم جو بیسکس آف اسلام ہیں ان کے بارے میں تو جانیں کہ اسلام کی فلسفی کیا ہے. واٹ از دا فلسفی آف لائف گیون بائی اسلام؟ کیا فلسفہ حیات دیتا ہے اسلام, اور اس فلسفے کو اپنے گھروں میں عام کریں. اب وہ وقت گزر چکا ہے کہ ہم اس بات کا ویٹ کریں کہ کوئی ہمیں آ کے پڑھائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ایمرجنسی کال آئی ہوئی ہے ہر جگہ کہ خود اپنے گھروں میں ہم مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کریں, اپنے اداروں میں مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کریں, اپنی آرگنائزیشنز میں مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کریں. آرگنائزیشن سے میری کیا مراد ہے؟ آپ کوئی سافٹ ویئر ہاؤس رن کر رہے ہیں, آپ کوئی اسکول رن کر رہے ہیں, آپ کوئی ادارہ رن کر رہے ہیں, کوئی بھی آپ آرگنائزیشن سے ایسوسیٹڈ ہیں, آپ کو چاہیے کہ بہت اچھے انداز میں, ایکڈیمک انداز میں وہاں پہ مسلم آئیڈینٹی کی بات شروع کر دی جائے اور وہاں پہ مسلم ویلیوز کو ریوائیو کرنے کی جستجو کی جائے. یہ پہلا سٹیپ ہے, اور یہ سٹیپ میں ایسے ہی نہیں بتا رہا. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہر ریولوشن یہیں سے شروع ہوئی. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہمارے سامنے امیجز ایسی آ رہی ہیں. مسلمانوں پہ تھرو آؤٹ ہسٹری بہت اس طرح کے افسوسناک واقعات, سیج آف جیروسلم, اسی علاقے کی بات کر لیجئے, جو کروسیڈرز نے حملہ کیا تھا جیروسلم پہ, خون کی نہریں بہہ گئی تھیں اس علاقے, اس مقدس زمین پہ خون کی نہریں جو ہے وہ بہہ گئی تھی. اور لٹرلی کرسچنز جو کروسیڈرز ہیں, کروسیڈرز کی بات کر رہا ہوں, دے بچرڈ ایوری سنگل مسلم دیر. اور پھر اس کے 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ, انہوں نے دوبارہ اسے ریکانکر کیا. اسی طرح سیج آف بغداد ہمارے سامنے, منگولز نے خون کی نہریں بہا دی تھی. ہمارے سامنے بنگال کا واقعہ ہے, پارٹیشن آف بنگال. ہمارے سامنے ورلڈ وار 2 سے پہلے جو 1857 وار آف انڈیپینڈنس کا واقعہ ہے. ہمارے سامنے سب کانٹیننٹ کے علاقے کی پوری ایک موومنٹ ہے, ریوائولسٹ موومنٹ ہے. تاریخ سے ہمیں بہت سی چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ مسلمان واپس عروج کی طرف آئے تھے, اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت سی چیزوں کا رول ہے. لیکن میں یہاں پہ اپنی سمجھ کے مطابق چند ایک چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو جس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کرنا ہے, جو بہت سے ہمارے تاریخ میں جو تھنکرز گزرے ہیں, انٹلیکچوئلز گزرے ہیں, اور انہوں نے یہیں سے کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا. بیکاز جب تک ہماری ایز این امہ ایک شناخت نہیں ہوگی, ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوگی ہم ہیں کون, اور ہم آئیڈینٹی کرائسس سے نکل کے اسلام کو اون نہیں کر لیں گے, مسلمانیت کو اون نہیں کر لیں گے, تب تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی چینج آنے والی ہے. یہ میرا ویو ہے. اس لیے وہ لوگ اسپیشلی جو دعویٰ میں ایکٹیو ہیں, جو دین کو جانتے ہیں, ان کو مزید ایکٹیو ہو کر یوتھ تک یہ پیغام پہنچانا ہے, اپنے گھروں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ وی نیڈ ٹو اون دا ریلیجن. اور اوننگ دا ریلیجن میں پھر ظاہر ہے کہ دین کو سیکھنا ہے, دین کو پڑھنا ہے, دین کی بتائی ہوئی ویلیوز کو سیکھنا ہے. ایک طرف ویسٹرن ویلیوز ہیں, ایک طرف ہمارے دین کی دی ہوئی ویلیوز ہیں. اس وقت ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. ہم آدھی ویسٹرن ویلیوز اٹھاتے ہیں, آدھی دینی ویلیوز اٹھاتے ہیں, جبکہ ہمارا دین پورا کا پورا ضابطۂ حیات ہے. تو جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں, آپ کو دینی جو آئیڈینٹی ہے, مسلم آئیڈینٹی, اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا. یہ سب سے پہلا جو ہے وہ سٹیپ ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ جو اسلامی تاریخ ہے, جو مسلم ہیروز ہیں ہمارے,
ان کے کانسیپٹ کو ریوائیو کرنا پڑے گا, کیونکہ اپنے ہیروز سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور ان کی لائف میں پریکٹیکل لیسنز کوٹ کوٹ کے ہمارے لیے بھرے ہوئے ہیں, چاہے وہ عقیدہ ریلیٹڈ لیسنز ہیں, چاہے وہ زندگی گزارنے سے ریلیٹڈ لیسنز ہیں, چاہے وہ کسی بھی سچویشن میں عمل کرنے سے ریلیٹڈ لیسنز ہیں. آپ صرف صحابہ کی لائفز اٹھا لیں, آپ صحابہ کی بایوگرافیز پڑھنا شروع کریں, اپنے بچوں کو بتانا شروع کریں, اور اس میں یوٹیوب پہ آپ کو بہت مواد مل جائے گا. آپ کو کئی لیکچرز مل جائیں گے, موسٹ آف دیم آر اوتھینٹک. آپ ٹائپ کیجئے یوٹیوب پہ کہ عشرہ مبشرہ کی سیرہ, ٹھیک ہے, انگلش میں بھی مل جائے گی, اردو میں بھی مل جائے گی, دا 10 blessed companions promised, جن کو جنہ پرومس تھا. اس کے بعد سابقون الاولون, جو کہ دا 4 runners ہیں, قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا نا کہ یہ لوگ سبقت لے جانے والے ہیں. وہ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے جو دین اسلام جنہوں نے بہت جلدی قبول کیا, دا 4 runners. ان کے حوالے سے آپ کو ان کی بایوگرافی مل جائے گی, کتابوں میں بھی مل جائے گی, میں نے کہا یوٹیوب پہ بھی آپ کو لیکچرز مل جائیں گے. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کریں اور صحابیات کی زندگیوں کو. آپ کو ایسے ایسے جیمز ملیں گے, ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کے کریکٹرز بھی تھے دنیا میں, اور کیا کوالٹیز تھیں ان لوگوں کی, اور کیا خدمات تھیں ان کی اسلام کے لیے, اور کس طرح انہوں نے زندگیاں جی کر دکھائیں. دیکھیں, اگر ہم صرف صحابیات کی ہی بات کریں تو صحابیات میں کتنے ایسے نام ہیں جو ہماری فنگر ٹپس میں ہیں, لیکن یہ بات کہ ہماری بچیوں کو ان صحابیات کی لائف کے بارے میں کتنا پتہ ہے, یہ کویسچن مارک ہے. اینڈ سیم گوز فار صحابہ. ہماری فنگر ٹپس پہ کم از کم 10-12 صحابہ کے نام تو ہر مسلمان کو پتہ ہے, لیکن ان کی خدمات کیا تھیں اور انہوں نے زندگی کس طرح سے گزاری, اس کے بارے میں ہم بلینک. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو وائفز ہیں, ام سلمہ رضی اللہ عنہ, حضرت زینب, اسی طرح حضرت عاتقہ, بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں, وائف آف مارٹرز انہیں کہا جاتا تھا, شہداء کی وائف. تو بے شمار نام ہیں, لیکن وٹ ایگزیکٹلی کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھو تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب ہم انشاءاللہ ان کیریکٹرز کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے انٹرسٹ لے کے, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بوسٹ رہے گا, کیونکہ ایمان کو تقویت ملتی ہے, انسان کو تقویت ملتی ہے رول ماڈلز کو پڑھ کے. دوسرا ہے کہ ہمیں ایک پراپر گائیڈ لائن مل جائے گی کہ اسلام پہ عمل کیسے کرنا ہے, اور ہم بہادر بنیں گے انشاءاللہ, ہمیں بہادری ملے گی. صحابہ میں عشرہ مبشرہ ہیں, پھر خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے ریلیونٹ ہے خالد بن ولید آج کے ٹائم میں. ابو عبیدہ بن جرح کتنے ریلیونٹ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبیر بن العوام کتنے ریلیونٹ ہیں آج کی تاریخ میں. بچوں کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے بچپن سے ان لوگوں میں شوق تھا, کس چیز کا شوق تھا. آبویسلی ان لوگوں میں اسلام کے ریوائیول کا شوق تھا جب سے انہوں نے دین اسلام قبول کیا. صحابہ کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ بچپن سے جو ان کی عادات, جو ان کی روٹین تھی, وہ ہمارے سامنے آئیں گی کہ کس طرز زندگی پر انہوں نے جو ہے وہ زندگی گزاری. سبحان اللہ. سو مسلم ہیروز کے کنسیپٹ کو ریوائیو کرنا یہ بہت ضروری ہے, اور یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں اپنی روٹین میں لانی پڑیں گی. تیسری بات, ویژنری میرج پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے. جتنے میرے بہن بھائی جو اس وقت سن رہے ہیں اور شادی کا ارادہ رکھتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اٹس ہائی ٹائم کہ وہ شادی کے بارے میں پڑھیں کہ میرج کیا ہے دین اسلام میں, اور میرج کیوں کی جاتی ہے. اور شادی کو, یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ نیولی میرڈ ہیں, وہ ضرور اس بات پہ غور کریں کہ ہم ایک ویژنری فیملی کیسے بنائیں, اور ایک ویژنری میرج کس طرح سے سیٹ کریں. وہ گولز کیا ہونے چاہیے ایز ہسبینڈ وائف. کیونکہ دیکھیں, فیملی سے چینج آنی, افراد فیملی سے آتے ہیں. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ایسے ہی نہیں آ گئے, اس کے پیچھے ایک فیملی کی محنت ہے, اور فیملی کے پیچھے ایک سوسائٹی کی محنت ہے. ظاہر ہے وہ دور میں بھی اسی طرح موومنٹ چلی تھی کہ اسلامک امہ, جو امہ کا نیریٹو ہے وہ ریوائیو ہوا, اسلامک ہیروز کا نیریٹو ریوائیو ہوا. اور دیکھیں, یہ تو وہ دور ہے کہ آگ کی طرح بات پھیلتی. سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے. اب تو انفارمیشن بہت جلدی آگے جاتی ہے. گولڈن چانس ہے مسلمانوں کے پاس دعویٰ کرنے کا, گولڈن چانس ہے اپنی آئیڈینٹی کو آگے پھیلانے کا, ریوائیو کرنے کا, یونائٹ ہونے کا. تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں, شادی کر چکے ہیں, وہ پراپرلی جانیں کہ میرج کا مقصد کیا ہے, اور ہم نے ایک ویژنری فیملی کس طرح سے بنانی ہے, ہم نے ویژنز کیا سیٹ کرنے ہیں اپنی فیملی کے. اس سے پہلے کہ ہماری اولاد ہو, ہمارے کیا گولز ہونے چاہیے, وٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو ٹوگیدر ایز اے کپل. اس پہ دونوں کو آنا پڑے گا, ہسبینڈ کو بھی آنا پڑے گا, وائف کو بھی آنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں کس طرح ایکسپونینشیل لیول پہ جو ہے وہ چینج آتی ہے. اور پھر اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. میں ریکویسٹ کروں گا
اکثر ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، دین پہ ہوتی ہیں، ہسبینڈز اتنا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اور وائس ورسا بھی ہے، ہسبینڈز بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وائفز ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. تو دونوں کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ امت کی جو کنڈیشن ہے اس وقت، دا اسٹیٹ وچ دا امہ از ان کرنٹلی رائٹ ناؤ، وہ کنڈیشن اور وہ حالت ہم سے چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے، ایمرجنسی سچویشن لگی ہوئی ہے کہ اب بھی نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ اگر اپنی جنریشن پہ اب سے ورک نہیں کرو گے، اپنی اولاد پہ اب سے کام نہیں کرو گے، اپنی فیملی پہ اب سے کام نہیں کرو گے، اپنے شادی کے انسٹیٹیوشن کو اب سے ٹھیک نہیں کرو گے، تو کب کرو گے؟